پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر. دیکھیں شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا کہا, اس ہر انسان کو ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے. لیکن جو یہ ہوا, اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے, اس کو جس طرح اٹھایا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا. یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے. میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں. میں نے تو جینا مرنا یہاں ہے, میرا تو کچھ نہیں باہر. ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے, اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. میں صرف چاہتا ہوں, اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شہباز گل نے کیا کہا, اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے, انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. یعنی انہوں نے کیا کہا, کیا ایکشن لیا گیا, اور جو ایکشن لیا گیا شہباز گل کے اوپر, یہ ذرا دیکھیں. قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا, ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل, ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. رکھو کراچی کے بہن بھائیوں, ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں, اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں, ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, ریٹائرڈ جرنیلوں, اپنے حدود میں رہو. کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے, پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے. اب تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں, اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں, اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے اگینسٹ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں. کیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے. جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا, کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں؟ اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملک کا سوچا ہے, جس نے اس ساری جو جدوجہد ہماری ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی, جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, جو ہمارے اوپر مشکلیں گزری ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, اور اس لیے ہر چیز, مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن. صرف 25 مئی کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا. آج تک کوئی ایک بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اور جو چیزیں چھوڑے، جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں، یہ کیسے محب وطن ہو گئے؟ تو میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی، ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو، اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلینڈ سے، اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دونوں کو ایک ملا دیں، اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں۔ یہ گیم ہے بیسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا؟ پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے، کہ ایک تکڑی گورنمنٹ آئے، سٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے، جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے۔ کیا اس میں یہ جو پلان بن رہا ہے، کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے، کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے؟ یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دیں۔ ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو۔ صرف ایک راستہ ہے آج، اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے، اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے، ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا۔ جس طرح کی مہنگائی آج ہے، جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں، جس طرح کے بجلی کے بل ہیں، ہر چیز مہنگی، اور ابھی مزید اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈیویلیویشن جو ہوئی ہے، یہ ساروں سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا، اور پھر سے آخر میں صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ہم اس سے نکل سکتے۔ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا سب جو دیکھ رہے ہیں بڑا ذرا غور سے میری باتیں سنیں۔ دیکھیں، ایک بیرونی سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اور بیرونی سازش کے ساتھ جو ملوث تھے، جن کو کولیبریٹرز کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا۔ اور یہ جب ہماری حکومت گرائی گئی تو کن جشی بنائی گئی؟ ہندوستان کے آپ میڈیا دیکھ لیں، ایسے لگا جس طرح کہ کوئی ہندوستان کا ہی کوئی پرائم منسٹر بن گیا۔ اسرائیل میں بڑی آپ ان کی میڈیا دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوئے، اور مغربی میڈیا جو مجھے جانتا ہے، ہندوستان کا میڈیا بھی مجھے جانتا ہے، ان کے اندر بھی ایک رجیم چینج کو کسی نے اٹھایا نہیں، کیونکہ وہاں بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے کسی ایک جمہوریت کو گرایا جائے۔